اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فصحاء عرب و بلغاء عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی آیت نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن اس طرح نقشہ کھینچتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس کی جیسے ایک چھوٹی سی آیت لا کر دکھاؤ۔ فصحاء عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ امرؤ القیس عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطینہ کی صورت کو باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، جب کسی بھی انسان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ صحیح ہے، وہ مطلب نیک ہے کہ بد ہے، وہ برا انسان ہے یا نیک انسان ہے، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں اندازہ لگانا ہو کہ وہ نیک ہے کہ برا انسان ہے، سب سے پہلے اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر اس کے متعلقین صحیح ہیں، اگر اس سے تعلق رکھنے والے لوگ صحیح ہیں تو وہ شخص بھی صحیح ہے، اور اگر اس کے متعلقین، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ جس سے ان کا کنیکشن ہے، اگر وہ برے ہیں تو وہ شخص بھی برا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی اہمیت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی علویت پر نظر ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کا سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات سے، جو اس دنیا کا مالک ہے، رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا قرآن سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے اس دنیا میں، اللہ اس دنیا کا رب ہے، اور جو بھی کلام بادشاہ کا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہے، تو قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے اعلیٰ ہے۔ اور آگے چلیں، قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو ایک تختے ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ میرے دوستو غور کریں، جو چیزیں جو عرش کے اوپر ہے اس کی علویت میں کیا کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی عظیمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی اہمیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ ورف مقام کی اعلیٰ ورف شے کے لیے اعلیٰ ورف مقام تجویز کیا گیا، جو چیزیں جیسی ہیں ان کے لیے اسی طریقے کا مقام بنائے گئے، اور وہ لوح محفوظ ہے۔ اور آگے چلیں، قرآن کریم کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، کیونکہ آسمان سے زمین کیونکہ قرآن کریم کو آسمان و زمین پر اسی رات کو لایا گیا۔ یہاں نہ جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہیں، نہ اسرافیل علیہ السلام واسطہ ہیں، نہ میکائیل علیہ السلام واسطہ ہیں، نہ اسرائیل علیہ السلام واسطہ ہیں۔ ایک ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے، اور یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ اور آگے چلتے ہیں، قرآن کریم کا چوتھا تعلق نظر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جو سید الملائکہ ہیں، جن کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کو قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا، عزت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش المکین۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے مالک کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی بہت ہی عظیم ہے، جس سے قرآن کریم کی فضیلت، جس سے قرآن کریم کی اہمیت اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، قرآن کریم کا پانچواں تعلق نظر آتا ہے مکہ مدینہ۔ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا شروع ہوئی، یہاں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ جگہ دارالامن ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، قرآن کریم کا چھٹا تعلق نظر آتا ہے قلب ماہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ قلب ہے جس کو زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، جس کو زمزم سے بچپن میں دھویا گیا، جس کو زمزم سے 35 سال کی عمر میں دھویا گیا، جس کو زمزم سے غار حرا میں دھویا گیا، جس کو زمزم سے معراج کے وقت دھویا گیا۔ اور آگے چلے، قرآن کریم کا ایک تعلق امت محمدیہ سے بھی ہے، جس کو خیر امت کہا گیا ہے۔
قرآن کریم کا کوئی بھی ایسا تعلق نہیں ہے جس میں تھوڑی سی بھی کمی ہو، تھوڑی سی بھی کوئی غلط۔ قرآن کریم میرے دوستوں ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں دنیا و آسمان کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس سے دنیا و آخرت کی شوکت عزت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کی عظمت سے ناواقف، قرآن کریم کی عظیمت سے ناواقف، قرآن کریم کی رحمت سے ناواقف، قرآن کریم کی برکت سے ناواقف، قرآن کریم کی اہمیت سے، قرآن کریم کی فضیلت سے ناواقف، قرآن کریم کی علم، قرآن کریم سے بھی قرآن کریم کے بارے میں آج کا مسلمان نہیں جانتا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ جب محسن انسانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عوام الناس کے سامنے سنایا تو نفرت و عداوت رکھنے والے لوگوں کو محبت و اخوت کا سبق دیا۔ پتھر کا کلیجہ رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو سنا اور پڑھا تو ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا۔ میرے دوستوں عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے۔ میرے دوستوں تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ داستان عرب جو اختلافات، تنازعات، نفرت و عداوت، جہالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو دستور زندگی بنا لیا، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لے آئے، قرآن کریم پر عمل کرنے لگے، تو نفرت و عداوت کی جگہ قوت و شرافت آ گئی، تنازعات کی جگہ اتحاد و اتفاق آ گیا، جہالت و گمراہی کی جگہ توحید و تقویٰ کی ایسی نظیر پیش کی مورخین اس کو لکھنے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم نجات و رحمت ہے عاصیوں کے لیے، قرآن کریم پیام رحمت ہے شکستہ دلوں کے لیے، قرآن کریم ناصر و خیر خواہ گمراہوں کے لیے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے، قرآن کریم مینار نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے، قرآن کریم مینار نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے، قرآن کریم قوت و وحدت ہے اہل عقل کے لیے۔ لیکن میرے دوستوں سمجھنے کی چیز ہے، ہمیں سمجھنا ہے، مین چیز تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان کے لیے جو پریشانی کی اور مسائل کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کریم سے دور ہو گیا۔ قرآن کریم کو دستور زندگی بنانا تھا، قرآن کریم سے رشتہ توڑ لیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو لائیں، قرآن کریم کو پکڑیں اور قرآن کریم سے اپنی زندگی کو سنواریں۔ قرآن کریم کتنی ضروری چیز ہے زندگی کے لیے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج بھی وقت ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ جنہوں نے اپنے نفوس اور جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک رب کائنات مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھ کے تو دیکھیں۔ مسلمانوں آج سے یہ عہد کریں کہ جس قرآن کو ہم نے رونق و محراب بنایا تھا اس کو ہم دستور حیات بنائیں گے، جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو ہم خود تلاوت کریں گے، جس قرآن کو ہم نے گنڈوں کی کتابیں سمجھ کر رکھی تھی، اس قرآن کو ہم نے یہ سمجھ کے رکھا تھا کہ تعویذوں کی کتاب ہے، اسے ہم خود تلاوت کریں گے، اسے خود پڑھیں گے۔ جس قرآن کو ہم نے صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا اسے ہم روزانہ تلاوت کریں گے، صبح و شام اس کی تلاوت کریں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ میرے دوست آج سے یہ عہد کریں۔ مسلمانوں اٹھو اور قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمتیں شب اور سورج جلم جائے گا۔ میرے دوستوں سوچنے کا مقام ہے۔ آج مسلمانوں کا حال بہت برا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات سے میلوں دور چلے جا رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ پاس BA تو کر لیے بیٹا، تو نے سیکھا بھی ہے کچھ قرآن وہاں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ پاس BA تو کر لیے بیٹا، تو نے سیکھا بھی ہے کچھ قرآن وہاں۔ بولا یہ بھی کیا ضروری تھا۔ میرے دوستوں آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، قرآن کریم کو کے لیے جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرے، قرآن کریم کو انہوں نے ہلکے میں لے لیا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے میرے دوستوں، سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور رب کائنات کا کلام ہے۔ سوچیں اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، اس کی کیا عزت ہے، اس کی کیا اہمیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔
اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دوستوں اسے اپنے سینے میں بسائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم آپ نہیں پڑھ سکتے تو اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں سوچیں اور غور کریں کہ اگر آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے تو اسے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ لیکن آج ہمارا یہ حال یہ ہے کہ جو ہمارے نیو جنریشن ہے، جو نئے بچے ہیں، جو نئی اولادیں ہیں، وہ انہیں قرآن کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی تعلیمات سے انہیں کافی دور کیا جا رہا ہے۔ انہیں قرآن کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی کیا عزت ہے، یہ انہیں معلوم نہیں۔ سوچیں اور غور کریں، سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن کریم سے آج کی جو نیو جنریشن ہے انہیں کافی دور کیا جا رہا ہے اور انہیں فرنگیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ کلیسا کا نظام فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انگلش کی تعلیم ہے اور جنرل نالج کی تعلیم ہے، کرنٹ افیئر کی تعلیم ہے، یہ نہیں کریں، کریں ضرور کریں۔ مسلمانوں کو ہر ایک جگہ پر، ہر ایک میدان میں آگے ہونا ہے، انہیں بتانا ہے، انہیں باقی جو انہیں مطلب اپنے بارے میں یہ بتانا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے ضروری چیز دنیاوی تعلیم دیں، ضروری چیز دنیاوی تعلیم دینا بہت ضروری ہے اس وقت مسلمانوں کو، خاص طور سے کیونکہ مسلمانوں کا حامی کسی بھی دور میں کوئی رہا نہیں۔ مسلمانوں کو خود اپنے اندر کا اپنے آپ کو خود سے مضبوط رکھنا ہے۔ ہر ایک طریقے کی تعلیم مسلمانوں کو دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنی اولادوں کو سب سے پہلی جو تعلیم دے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اگر آج بھی ہم جو حالات ہیں انہیں سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، انہیں پڑھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے ہم یہ جان جائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ جو آپ جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں سب ختم ہو جائیں، کیونکہ قرآن کریم کو رہبر بنائے، قرآن کریم کو اپنا مطلوب بنائے، قرآن کریم کو دستور زندگی بنائے، دستور حیات بنائے، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لائے۔ آج بھی اگر ہم جن مسائلوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہی کریں کہ قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اب شور میں غلفام بدلنا ہوگا، جسم گردش نہ ہو، جام بدلنا ہوگا۔ اب ہمیں سب سے ضروری چیز ہے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لانا، اپنی زندگی میں قرآن کریم کو پکڑ کے رکھیں، قرآن کریم کو تھامیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کریں، قرآن کریم کو پھیلائیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر قرآن کریم کو ہم ہمیشہ پکڑ کے رکھیں گے تو جتنی بھی یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں سب ہم سے دور چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کو اپنا ہاتھی، اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی دستور پر ہماری زندگی، قرآن پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔